بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون۔ سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ بھی ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ کئی بار عرض کیا جا چکا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں صرف یہ فرق ہے کہ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں بھی احکام بھی ہیں، لیکن زیادہ بحث عقائد پر ہے، عقائد کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں ریاست بن گئی تھی، جو صورتیں مدنی ہیں ان میں احکام کی زیادہ وضاحت ہے، عقائد کی بات بھی ہے لیکن زیادہ زور احکام پر ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ زور عقائد پر ہے۔ حامیم حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پہ غالب بھی ہے اور نہایت حکمت والا ہے۔ اس کا ہر فعل، اس کا ہر عمل، اس کا ہر لفظ، اس کی ہر کتاب حکمت سے پر ہے۔ انسان کو بہت خوبصورت تخلیق قرار دیا قرآن کریم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین اندازے پر انسان کو پیدا کیا گیا، بہترین انداز، سب سے خوبصورت۔ کبھی کوئی بندہ سوچے کہ یہ آنکھیں آگے کی بجائے پیچھے ہوتی ہیں اور اعضاء آگے ہو تو کیا ہوتا؟ آنکھیں آگے ہوتی، ناک پیچھے ہوتی، جبڑا دائیں بائیں چلتا تو کیا ہوتا؟ یہ بازو یہاں کی جگہ کمر کے ساتھ ہوتے، ایک ٹانگ نیچے ہوتی، ایک کندھے کے ساتھ ہوتی، کیا ہوتا؟ کوئی نقشہ بنا کر دکھائیں انسانی وجود کا، انسانی ڈھانچے کا جو ہے، اس کے علاوہ کوئی نقشہ قابل عمل بنا کر یا اس سے خوبصورت بنا کر دکھائیں۔ فرمایا جو میں نے بنایا ہے وہ خوبصورت ترین ہے، بہترین ہے۔ جب وجود بہترین بنایا تو اس میں پوری مخلوق سے جدا بہترین اوصاف بھی رکھے۔ جو دماغ انسان کو دیا ہے دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے، جو دل اسے دیا ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے، جو سماعت، بصارت، گویائی اسے دی ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، جو قوت کار
سمجھنا، سوچنا، فیصلے کرنا۔ اب ظاہر ہے جب اتنی شاندار مخلوق بنائی، پوری ساری مخلوق میں، فرشتوں، جنوں، سب میں صرف انسان کو اپنے جمال جہاں آرا کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ یہ سوال صرف انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے حاملین عرش تک یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں حاکم کون ہے، یہ ان کی جرت نہیں ہے۔ حکم کیا ہے، اس کی تعمیل ان کا کام۔ کائنات کا ہر ذرہ حکم کا پابند ہے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی ہلکا سا ایٹم بھی حرکت نہیں کرتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ لیکن کسی میں یہ جرت نہیں کہ نگاہ اٹھا کے دیکھے کہ حاکم کیسا ہے۔ یہ قوت صرف انسان کو، معرفت الہی۔ اب جب اتنا بڑا انعام دے دیا، حق بنتا تھا کہ اسے آزمایا جائے، اس پر اتنا کرم کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ تقاضا تھا انصاف کا کہ دیکھا جائے۔ آپ اپنے خادموں کو 2,000 10,000 5,000 20,000 تنخواہ دیتے ہیں، ایک خادم کو آپ 10 لاکھ 20 لاکھ بغیر اس کے اور تنخواہ کے علاوہ بھی دے دیتے ہیں۔ انعام آپ کی مرضی، آپ کا مال ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ نے دے دیا۔ لیکن جس کو 10 لاکھ دیتے ہیں اس سے دوسروں سے زیادہ توقع نہیں رکھتے۔ جنہیں 10 ہزار دیے تھے اور جسے 10 لاکھ، اس سے توقع تو زیادہ ہوگی کہ بھئی اس پر تو ہم نے بہت مہربانی کی، اب یہ ہمارا بڑا جانثار ہوگا۔ اور وہی اگر آپ کا نافرمان ہو جائے تو پھر یہی عالم انسان کا ہے۔ ساری مخلوق میں سے بہترین بنایا، بہترین استعداد دی، پھر اس کے دل میں لطیفہ ربانی رکھ دیا، اس کی روح عالم امر سے بھیج دی۔ تمام ذی الارواح میں روح حیوانی ہے، انسان میں عالم امر کی روح۔ جنات میں روح حیوانی ہے، عالم امر کی روح نہیں ہے، اس لیے وہ فنا ہو جائیں گے۔ جنت کا قرآن نے جنات سے کہیں وعدہ نہیں کیا۔ جہاں حکم دیا ہے نافرمانی نہیں کرو گے، وہاں فرمایا یجرکم من عذاب علیم، نافرمانی نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو جنات کی نجات یہ ہوگی کہ قیامت کو فنا کر دیے جائیں گے۔ جنہوں نے جرم کیے وہ جہنم جائیں گے، جتنے جرم کیے بھگتیں گے، سزا پوری ہوگی، ختم ہو جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ انسان میں روح عالم امر کی ہے، یہ نہیں ختم ہوگا۔ عالم امر کو فنا نہیں، عالم امر صفات باری میں سے ہے۔ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، عالم خلق بھی اسی کا ہے، عالم امر بھی اسی کا ہے۔ جہاں خلق کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے امر شروع ہوتا ہے۔ روح امر سے ہے، یہ ہمیشہ رہے گی تو وجود کو بھی ساتھ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ جنت میں جائے گی ہمیشہ موج کرے گی، جہنم میں گئی تو بھی موت تو نہیں آئے گی، فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ بھگتے گا۔ تو فرمایا اس کریم نے اس امتحان کے لیے پھر یہ اتنی خوبصورت دنیا بنا دی۔ یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے دنیا مردار ہے، دنیا بوڑھی عورت ہے، دنیا بڑی بدنما ہے۔ یہ کہنے کی باتیں، ہر کوئی دنیا پہ فدا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا وہ بھی ٹکا ٹکا مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا بڑی بری ہے لیکن ہمیں کچھ پیسے دے دو۔ بھئی پھر تم کیوں مانگتے ہو؟ بری چیز ہے تو کیوں لیتے ہو؟
دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کریم نے اپنی ذات والا صفات کے مقابلے میں اسے رکھ دیا ہے. اتنی لذیذ، اتنی حسین، اتنی خوبصورت، اتنی پرلذت بنائی ہے اس نے کہ اس نے اپنے مقابلے میں رکھ کے انسان کو درمیان میں کھڑا کر دیا کہ میں نے تجھ پر بہت انعامات کیے، اب فیصلہ تیرا ہے، مجھے چاہتا ہے یہ مادی لذات کو. درمیان میں چھوڑ دیا بار الہ. انسان کمزور ہے، جو چیز سامنے ہے مادی ہے، مادی نگاہوں سے نظر آتی ہے، مادی ہے، مادی لذتیں محسوس کرتا ہے، چکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، گرمی سردی بغض ہے، وہ تو ادھر ہی لڑک جائے گا. فرمایا نہیں، میں اس کے بہت بڑا انتظام کروں گا، میں اسے نبوت سے سرفراز کروں گا، میں ایسے بندے پیدا کروں گا جو ہمہ وقت مجھ سے ہم کلام ہوں گے، مجھ سے پوچھ کر ہم ہر کام کریں گے، اور میرے بندوں کو مجھ سے پوچھ کر ہر کام کرنے کا طریقہ بتائیں گے. اگر پھر بھی ادھر جاتا ہے تو پھر قصور کس کا؟ تو فرمایا یہ کتاب عام کتاب نہیں، الکتاب ہے. انگریزی میں کہیں گے دا بک. یہ معرفہ بن جاتا ہے. کسی بھی چیز کے اسم کو جب معرفہ بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا اس کے ثانی کوئی نہیں. الکتاب، حقیقی کتاب جسے کہا جا سکتا ہے وہ ہے یہی. بھی کیوں؟ دنیا میں تو بے شمار کتابیں ہیں، ہر موضوع پہ ہیں، ہر موضوع پہ ہیں، طب پہ ہیں، سائنس میں ہیں، سیاست پہ ہیں، کاروبار پہ ہیں، ہر شعبہ زندگی، عدل و انصاف پہ ہیں، سیاسیات پہ ہیں. فرمایا ہر کتاب ادھوری ہے. ایک میں سیاسیات ہے تو اس میں سائنس کی بات نہیں ہے، ایک میں سائنس ہے تو اس میں میڈیکل کی بات نہیں ہے، ایک میں میڈیکل سائنس ہے تو اس میں فزیکل سائنس کی بات نہیں ہے، ایک میں ٹیکنالوجی ہے تو صحت کی بات نہیں ہے، ایک میں زمین کی تحقیق ہے تو فضاؤں کی بات نہیں ہے، ایک میں فضاؤں کی تحقیق ہے تو ستاروں کی بات. ساری ادھوری ہیں. ایک یہ کتاب ہے کہ دنیا و آخرت کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے. کوئی موضوع ہو، کوئی پہلو زندگی کا ہو، زندگی، موت، زندگی سے پہلے کیا تھا، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، زندگی میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ظاہری صحت کے لیے کیا مفید ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے کیا مفید ہے. فرمایا نزول سے لے کر قیامت تک اس نے انسانیت کو ساری کتابوں سے بے نیاز کر دی. اب نہ نبوت کی ضرورت باقی رہی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب نازل ہوگی. قیامت تک کے ہر موقع، ہر محل، ہر سوال کا جواب یہ الکتاب ہے، دا بک. حقیقی کتاب جسے کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے. اس لیے کہ یہ اس اللہ کی طرف سے جو سب جانتا ہے، دانا تر ہے، ہر بات کی حکمت بھی جانتا ہے، اور غالب ہے، جو چاہے کر بھی سکتا. مخلوق مجبور ہے، ویسا بے نیاز ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے شعبوں میں بڑے بڑے دانا ہوئے ہیں. دل کے بڑے ماہر ڈاکٹر جو سب سے بڑے ماہر تھے، ان پر ہارٹ اٹیک ہی ہوا، مر گئے. لوگوں کا علاج کرتے رہے، خود اس سے.
جو پیٹ کے امراض کے بہت ماہر مانے جاتے تھے وہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئے. یہ عجیب بات ہے. ایک فہرست ملتی ہے حکماء کی کس کس شعبے میں کون دنیا میں مانا ہوا تھا، اور پھر آگے ملتا ہے اس کی موت اسی مرض سے. مجھے وہ نام یاد نہیں ہے، اب وہ بات رہی نہیں، باتیں بھول جاتی ہیں. تو فرمایا انسان مجبور و محض بے بس ہے. ایک بات جانتا ہے 10 بھول جاتا ہے، ایک شعبے کو جانتا ہے باقی سارے شعبوں سے بے خبر ہے. اسے ہوش نہیں ہو. آپ کسی انسان کا تجزیہ کر لیں جی یہ طب میں بڑا ماہر ہے، طب میں ماہر ہے تو کاروبار کو تو نہیں جانتا، کاروبار میں ماہر ہے تو حلال حرام کو تو نہیں سمجھ رہا. کوئی بندہ کسی ایک شعبے میں اسپیشلسٹ مورخ ہے تو ساری عمر ہسٹوریئن نہیں رہا مگر مورخ ہی رہا، اسے اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. فرمایا یہ انسانوں کی نہیں اللہ کی نازل کردہ ہے. غالب ہے مغلوب نہیں ہے، اس پر کوئی شے غلبہ نہیں. انسان مغلوب ہے، کبھی کسی چیز سے پھنس جاتا ہے کبھی کسی سے. وہ غالب ہے، اس کی نازل کرتا ہے، اور وہ حکیم ہے، دانا تر ہے. ہر چیز کو اس کے محل، اس کے موقع، اس کے جواب کو جانتا ہے. لہذا یہ اس کی حکمت کا مظہر ہے. اور انسان عظمت الہی کو جاننا چاہیے، آنکھیں بند نہ کرے، جس سے جو ہم نے اسے حواس دیے ہیں انہیں استعمال کرے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. اگر ایمان پہ قائم رہے تو زمین و آسمان اللہ کی عظمت کی دلیلوں سے بھرے پڑے. یہ کس نے بنا دیے آسمان؟ یہ ان کا وجود ہے کیا؟ ان کا مادہ کیا ہے؟ ان پر مخلوق کیسی ہے؟ وہ کرتے کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ کوئی تو ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا. یہ کس نے اتنے ستارے مزین کر دیے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی کہکشائیں، یہ جو ستاروں کا جمگٹا ہوتا ہے، کہکشاں کہتے ہیں گھاس کے گٹھے کو گھسیٹا جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہکشاں گھاس کو گھسیٹا گیا. تو جس طرح لکیریں بنتی ہیں نا زمین پر اگر گھاس کا گٹھا گھسیٹا جائے تو اس طرح ستارے اس طرح سے ہوتے ہیں جس طرح کسی نے بکھیر دیے ہیں، تو اسے کہکشاں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنی کہکشائیں آج تک سائنس نے دریافت کی ہیں اندازہ یہ ہے کہ کروڑ کہکشائیں باقی ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں. تو پھر وسعت کا اندازہ لگائیے آسمانوں کی کا. وہ بالائے آسمان تو نہیں ہے، زیر آسمان ہی ہے نا ستارے. زین السماء دنیا بمصابیح، پہلے آسمان کی زینت ہیں سارے. تو یہ ساری کہکشائیں زیر آسمان کتنی وسعت ہے. کون اسے چلا رہا ہے؟ کس نے اسے سنبھالا ہوا ہے؟ پانی زمین پر ہے، آگ آسمان پر جلتی ہے، اسے بھاپ بنا دیتی ہے. ٹنوں پانی دھند سی بن کر ہوا میں تیرنا شروع ہو جاتا. ٹنوں بے حساب پانی ہوتا، ہوا اٹھائے پھرتی. بارہم درمیان سے گزرے، ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر بادلوں سے اوپر بھی گئے نیچے بھی آئے، نہ کوئی بجلی محسوس ہوئی نہ کوئی پانی محسوس ہوا، نہ دھند سی ہوتی. کڑکتا ہے تو لگتا ہے سارے جہان کی بجلی اس میں. گرجتا ہے تو زمین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. برستا ہے تو زمین جو ہے وہ کانپنے لگ غرق آب ہو جاتی ہے. اتنا پانی ہواؤں پر کس نے لادا ہوا ہے؟ کیسے اٹھائے پھرتی ہیں؟
ایک ایک قطرہ وہاں جا کر برستا ہے جہاں اسے اللہ کا حکم ہے۔ زمین میں دیکھ لو، اور زیادہ تحقیق اور اس میں ذرات اور ذرات میں سیل اور سیلوں میں ایٹم، اس میں نہ جاؤ۔ یہ تو دیکھو نزول آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی مخلوق گزر چکی ہے، اسی زمین نے کتنی غذائیں پیدا کی، کتنے پھل، کتنی سبزیاں، کتنے غلے، کتنے چاول، کتنی دوائیں لوگ کھا کے استعمال کر کے چلے گئے، پھر ہم اسے کو رہتے ہیں، پھر نکل آتی ہیں۔ اس میں کتنا کچھ ہے۔ ہمارے زراعت والے کہتے ہیں کہ 4 سے 6 انچ جو زمین یا زیادہ سے زیادہ 8 انچ ہے، اس میں اگاؤ کی قوت ہوتی ہے۔ اس سے نیچے چلے جائیں تو کوئی چیز اگتی نہیں، اسے 8-10 انچ نیچے دفن کر دیں تو گل سڑ جاتی ہے۔ تو یہ جو فصلیں ہم بوتے ہیں، یہ جو زمین ہم ہل جوتتے ہیں، تیار کرتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 6 نہ سے 8 انچ سے، اگر اس سے نیچے بیج چلا جائے تو گل سڑ جاتا ہے۔ یعنی اسے اس 8-10 انچوں میں کیا کچھ ہے، کب سے انسان استعمال کر رہے ہیں، کب سے کپاس ہو رہی ہے، کب سے کپڑے بنا رہے ہیں، کب سے دوائیں کھا رہے ہیں، کب سے پھل کھا رہے ہیں، کب سے غذائیں کھا رہے ہیں، ختم ہونے میں نہیں ہے۔ کیا یہ عظمت الہی کے دلائل ہیں؟ ہر ذرے کو رویدگی دے دیتا ہے، انہی ایٹم سے گھاس بنتی ہے، انہی ایٹم سے پھول بنتا ہے، ہر تن کا گل بکف ہے، ہر پھول کا رنگ جدا ہے، ذائقہ جدا ہے، خوشبو جدا ہے، تاثیر جدا ہے۔ زمین ایک ہے، پانی ایک سا برسا، نہ زمین میں رنگ ہے نہ پانی میں رنگ ہے۔ اس میں گلوں میں کس نے رنگ بھر دیا، کس نے خوشبو ڈال دی، کس نے ذائقہ ڈال دیا، کس نے تاثیر ڈال دی۔ ایک پھول کھاؤ تو شفا ہو جاتی، ایک کھاؤ تو موت ہو جاتی، ایک زہر ہے، ایک شفا ہے۔ فرمایا انسان ماننا چاہے تو ماننے والوں کے لیے تو زمین و آسمان میں بے شمار گواہی ہیں، ہر ذرہ اس کی عظمت پہ گواہ ہے، زمین کا، آسمان کا۔ وہ فی خلقکم، وہ اپنی تخلیق کو دیکھ لو۔ کیا آج کہیں کوئی مادہ جمع کر دیا گیا ہے کہ ریزرو سٹاک ہے، اس سے بندے بنائے جاؤ، کارخانہ لگا ہوا ہے، مشینیں لگی ہیں؟ بھی پہلے لوگ مٹیریل جمع کرتے ہیں، پھر بنانے کی مشین لاتے ہیں، پھر اسے وہ چلانے والا ایندھن یا بجلی دیتے ہیں، تو ڈھیروں مادہ ہوتا ہے، تب جا کر کارخانہ چلتا ہے، مشینوں میں ڈالے جاؤ، پھر آگے جو چیزیں بننی ہیں پروڈکٹس بنتے گئے۔ کھلونے بنانے ہیں تو پہلے وہ سارا مادہ جمع کرتے ہیں، کھلونے بنانے کی مشین لاتے ہیں۔ دوائی بنانی ہے تو مادہ جمع کرتے ہیں، اس کو ملانے کی کوئی مشین، گاڑی، کار، ہر چیز کا مٹیریل سٹاک ہوتا ہے۔ مشین آتی ہے، پھر اسے چلایا جاتا ہے۔ تمہارا مٹیریل کہاں ہے؟ کوئی ذخیرہ ملا آج تک؟ کہیں انسانی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان کہیں ذخیرہ کیے ہوں، جہاں سے اٹھا کر آنکھ لگا دی، کان پکڑ کر لگا دیا، کوئی ہے؟ تو اپنی تخلیق کو تو دیکھو، کیسا قادر ہے کہ خاکی ذرات کو کیا کیا روپ دیتا ہے، کہیں دوائی کا، کہیں فروٹ پھل کا، کہیں غذا کا، کہیں مٹھائی بن رہی ہے، کہیں چاول پک رہے ہیں، کہیں گوشت پک رہا ہے، کہیں دودھ آ رہا ہے، کہیں کیا ہے؟ اس کو پیچھے لے جاؤ، کیا ہے؟ سب خاکی ذرات، سب وہی ہے، سیل اور سیلوں میں وہی ایٹم، کہاں کہاں سے گزار کر مادہ منویہ بنا دیتا، اور ایسا قادر ہے کہ غذا باپ کھا رہا ہے، جن سیلوں سے اولاد بننی ہے وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بنیں گے، مادہ بن کر اس کے صلب میں محفوظ ہو جائیں گے۔ غذا کھا رہا ہے،
جو اولاد وہ آگے تقسیم ہو رہی اس کے اندر اسے پتہ بھی نہیں. شکم مادر میں پہنچایا، وہاں ایک عجیب کارگاہ حیات ہے. معدے سے ایک خون کی پھٹکی سی بنی، کچھ عرصے بعد وہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گئی، پھر اس میں ہڈیاں بننا شروع ہو گئی، پھر ان پر کھال چڑھنا، پھر اس میں بال اگے، کان بنے، آنکھوں کا نازک شیشہ بنا، دماغ جیسا کمپیوٹر بنا، دل جیسی بے نظیر چیز وجود میں آئی، سوچیں، ہوش و حواس، معدہ، ایک ایک چیز پہ غور کرو. آپ خون پہنچانے والی رگیں صرف ایک انگلی کی کھال کی گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے. سارے وجود میں کتنی نہریں جاری کر کارخانہ لگا دیا، اسی غذا سے وہ خون بن بھی رہا ہے، وہی خرچ بھی ہو رہا ہے، وہی چل بھی رہا ہے. ایک کارگاہ حیات بنا دی. اس میں تمہیں عظمت الہی نظر نہیں آتی؟ یہ تمہیں اس مالک کا پتہ نہیں دیتی؟ وفی خلقکم، اپنی تخلیق پر غور کر لو. جس شکل پہ تمہیں ناز ہے، جس علم پہ آج تمہیں فخر ہے، جس طاقت پہ آج تم فخر کرتے ہو، اکڑتے ہو، اسے پیچھے لے جاؤ. یہ تمہیں کیسے ملی؟ کس نے دی؟ کہاں سے آئی؟ وفی خلقکم، تمہاری تخلیق میں اس کی عظمت کے دلائل موجود ہیں. وما یبث من دابۃ، اور صرف انسان نہیں، کتنے ذوی الارواح زمین پر اس نے پیدا. ہر ایک کی پیدائش کا سلیقہ طریقہ یہی رکھتا. کوئی نہ مٹیریل ہے کہیں، کوئی نہ کہیں کارخانہ ہے، نہ کہیں جمع ہے. ایک والدہ کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، جو غذا لے رہی ہے، اندر کوئی تقسیم کر رہا ہے. جو اس کے حصے کی ہے اس کا گوشت، ہڈیاں بن رہی ہیں. جو بچے کے حصے کی ہے وہ ماں کے وجود کو وہ بچے کو جا رہی ہے. کمال ہے یار. اسی طرح روئے زمین پر بے شمار ذوی الارواح دیکھو. ہر جانور کی تخلیق میں یہی کمال نہیں ہے. کہیں کوئی ریزرو رکھا ہوا ہے کہ اس سے فلاں جانور بنے گا، اس سے فلاں پرندہ بنے گا، اس سے کچھ بھی نہیں. ایک کارگاہ حیات بنا دی ہے، چیزیں بنتی جا رہی ہیں، بنتی جا رہی ہیں، آتی مٹتی جا رہی ہیں. ہم تو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک روئے زمین میں مخلوق، انسانی مخلوق کتنی سما گئی. کوئی زمین کے ہجوم کو فرق پڑنا چاہیے تھا، کچھ نہیں. جانور، پرندے، درخت، گھاس پھوس، کتنی مخلوق پھر سے مٹی بن گئی. وہی زمین ہے، وہی دریا، وہی پہاڑ، وہی سب کچھ ہے. نہ ان کے ضم ہونے سے فرق پڑا، نہ نئی مخلوق پیدا ہونے سے اس میں کوئی کمی آئی. کتنی نئی پیدا ہو گئی، کوئی کمی محسوس ہوتی ہے. تو فرمایا یہ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ عظمت الہی پہ دلائل نہیں ہے؟ آیات لقوم یوقنون، لیکن یہ نشانیاں ان لوگوں کے ہوتی ہیں جنہیں قوت یقین حاصل ہوتی ہے. جو لوگ مذبذب ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ بد نصیب ہوتے ہیں. جو افواہوں پہ، لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، حقائق پرکھنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے دلیلیں بھی کام آتی. اور جس بندے کو جس نے جو کہا وہی پلے باندھ کر چل دیا، اپنا یقین نہیں ہے. یہاں مسجد میں ہم نے واعظ کیا، اچھی بات کہی، مسجد نے کسی نے کہا مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، اس نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دلیلیں کام نہیں آتی. دلیلیں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، اور یہ قوت یقین پیدا کرتے ہیں، اور ایک بات پہ جم جاتے ہیں.
واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے اختلاف کو دیکھ لو، کیسا عجیب نظام ہے کہ پورا سال لمحوں کے اعتبار سے رات اور دن میں کوئی فرق نہیں۔ جتنی روز جہاں رات بڑی ہونی ہے دن کو اس نے اپنے میں شامل کرنا ہے، اتنی ہی وہاں ہمیشہ ہوتی۔ جتنا جہاں دن کو بڑا ہونا ہے رات پر غالب، اتنا ہی وہاں ہمیشہ ہوتا۔ کسی خطے زمین پہ چلے جاؤ، کوئی ایک ذرا سے لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، کوئی آگا پیچھا نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں جس کو مقرر کر دیا ہے وہاں وہاں ہر کوئی اپنا کام کر۔ کون ہے جو اتنا صحیح ترین نظام قائم رکھے ہوئے ہے؟ از خود تو یہ صحت نہیں رہتی، از خود تو کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کمزور کرنے والا بھی ہو تو وہ بھی گڑبڑ کر بیٹھتا ہے۔ کوئی ایسی ہستی ہے جو ہمہ وقت ہر چیز پہ قادر ہے، ہر لمحے کو اس کی جگہ ٹھہرا دیا ہے اس نے، کوئی لمحہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اب دیکھ لو یہی اس کی قدرت کاملہ، پہلے بھی بات ہو چکی۔ سمندر زمین پر ہیں، آگ سورج میں جل رہی ہے، یہاں سے باپ بنا کر بادلوں کی شکل میں فضاؤں پہ لاد رہی ہے، جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ ہر قطرے پانی کے قطرے کا تجزیہ کیا جائے، میں نے ایک دفعہ ساتھیوں کو دکھائے بھی تھے، ایک قطرے میں جتنے ذرات ہیں ہر ذرے کی الگ تصویر ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی بہت کاریگر سونار نے زیور بنا دیا۔ ہر پانی کے قطرے میں جتنے ذرات ہیں اتنی الگ تصویر، ہر ذرہ جو پانی کے اس کی تصویر الگ ہے۔ اب تو سائنس نے وہ تصویریں بنا کر انٹرنیٹ پہ بھی ڈال دی۔ کمال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پانی کے جو ذرات ہیں ہر ذرے کی اگر تصویر الگ ہے تو اس کی تاثیر بھی الگ ہوگی۔ یہ کون ہے جو اتنی باریکی تک ہر چیز کو سنبھالے بیٹھا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین تباہات، جل کر خاک، تپتی دھوپ میں ہر چیز، سبزی سبزہ گھاس پھوس جل کر مٹی سے مٹی ہو جاتی۔ ایک پانی برساتا ہے، پھر ہر چیز میں زندگی آ جاتی ہے، گلوں میں رنگ و خوشبو بھی آ جاتا ہے، سبز درخت سبز ہو جاتے ہیں، سرخ سرخ ہو جاتے ہیں، کالے کالے، جو جیسا تھا پھر زندہ کر دیتا۔ بتصریف الریاح، یہ ہواؤں کا چلنا، ہے کوئی انسان جو اس پہ کنٹرول کر سکے کہ آج ہوا ادھر سے نہ ادھر سے آنی چاہیے، آج ادھر کی ادھر کر دے؟ آیات لقوم یعقلون، فرمایا یہ ساری عظمت الہی کے دلائل ہیں اگر انسان میں عقل سلامت رہے تو، دنیا کی ہرس میں پاگل نہ ہو جائے، اپنا دماغ مختل نہ کر دے۔ میں ایک دفعہ یہ جہاں خانہ بدوش پھرتے رہتے ہیں ان میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، انہیں گگڑ کہتے ہیں، گگڑ، ان کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا، تو وہ بڑے شوق سے گیدڑ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو بندوق وغیرہ تو ان کے پاس ہوتی نہیں، تو وہ گیدڑ کو وہ کڑکی سی لگا کر اس میں پھنساتے۔ تو میں ان خانہ بدوشوں کے پاس چلا جاتا تھا، کچھ ان کی مدد کر دی، کچھ گپ شپ، کچھ ان کے نظریات عقائد کو، ان کا رہن سہن، ان کی تہذیب، میری عادت تھی دیکھتا یہ کیا کرتا۔ تو میں نے کہا یار یہ گیدڑ تو بڑا چالاک جانور ہے، اور یہ تو جلدی سے اس میں پھنسنے والا نہیں، اسے کیسے پھنسا لیتے؟ اس نے کہا جی واقعی یہ بڑا چالاک جانور ہے، لیکن ہم اس سے یہ کرتے ہیں
کہ ہم قصاب سے جانور کا پھیپھڑا لے آتے ہیں، بکرے کا یا بھیڑ کا یا بڑا جانور ہو تو پھیپھڑے کا ٹکڑا لے آتے ہیں، اسے پھر ہم ایک رسی سی ڈال کے تو اسے جنگل میں گھسیٹنا شروع کیا، یہاں سے گھسیٹا ادھر لے گئے، ادھر سے، اس طرح ہم ٹیڑھا میڑھا کرتے کہ اسے 1.5-2 میل ہم زمین پہ اس طرح گھسیٹتے چلے جاتے ہیں، پھر آگے جا کر کڑکی لگا کر اس میں وہ گوشت رکھ کے اوپر پتوں شتوں سے مٹی سے ہلکے سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ تو پھرتے پھرتے سے زمین سے وہ بو آ جاتی ہے گوشت کی۔ اب سیاڑا بڑا ہے، احتیاط بڑی کرتا ہے، لیکن یہ چل پڑتا ہے اس بو پہ جب اسے 1.5-2 میل پھرنا پڑتا ہے تو اتنے میں وہ پاگل ہو چکا ہے، اسے کڑکی شڑکی یاد نہیں رہتی، وہ گوشت کے لیے بے قرار ہوتا ہے، تو دیوانہ وار اس پہ منہ مارتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ انسان کی بھی وہی مثال ہے، دنیا کا چسکا لگتا ہے نا، پھر پیچھے پیچھے چلتے 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 یہی باقی سب کچھ بھول، شیطان کی کڑکی میں پھنس جاتا۔ تو فرمایا یہ دماغ کو یہ کفر اور گناہ تب ہوتا ہے جب عقل ساتھ چھوڑ دے، جیسے وہ شکاری نے کہا تھا نا کہ اس کی عقل ماری جاتی ہے، بس اسی میں لگ جاتا ہے کہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ انسان بھی اس گناہ میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ اس کو سوچنے کی قوت ماری جاتی ہے شیطان کی کڑکی میں۔ تو فرمایا نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے دماغ خراب کر لیے اور دنیا کی بو پہ چل پڑے تو پھر وہ شیطان کی کڑکی میں لگیں گے، وہ تو دماغی معاف ہو گیا۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے میرے حبیب یہ اللہ کی عظمت کے دلائل ہیں جن کو حق کے ساتھ صداقت کے ساتھ ہم آپ پر بیان کرتے ہیں۔ پھر بھائی یہ حدیث ہم بعدہ یؤمنون، اب یہ اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر اللہ کے بعد کون ہوگا جس کی یہ بات مانے؟ جو بندہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، ذرا وہ یہ بیٹھ کے سوچے کہ اگر اللہ کی بھی نہیں مانتا پھر کس کی مانے گا؟ کوئی ہے جو اللہ سے بھی بڑا ہے اور اس کو وہ تمہیں پناہ دے گا، یہ تم اس کی بات مانو گے؟ تو یہ جو کافر و مشرک کفر و شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ عظمت الہی اور اس کی آیات اور اس کی دلائل کو اگر نہیں مانتے تو پھر ان کی یہ مرض لا علاج ہے، پھر اپنے انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ اللہ سے تو کوئی بڑا نہیں کہ پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ ویل لکل افاک نسیم، گناہ جھوٹ، نیکی سچ۔